چل گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیٹا اس کا آن کر دوں تاکہ کر دیے صحیح. تو جو ہے آپ کی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس گفتگو کو، اس مقام کو درست طریقے سے سمجھنے کے لیے بداہت اور نظر کے معنی سمجھنا بھی ضروری ہے. تو ان کے اندر 5 اصطلاحات، یہ اصطلاحات علامہ عبدالعزیز پرہروی علیہ الرحمہ نے ذکر کی ہیں، جو میں نے آپ کو بتائی. اس پہ بات کریں گے ہم، ان اصطلاحات کے حساب سے گفتگو آئے گی. فی الحال آتے ہیں حل کتاب کی طرف. ماتن رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ثبت منہ بالبداہت. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی کلام سیدھی دوسرے معنی پہ ہے، جو بدیہی اور ضروری ہم معنی، اور بدیہی ضروری کے معنی حاصل بلا استدلال، اور کسبی کے معنی حاصل بالاستدلال. ٹھیک ہے نا؟ یہ بات اس پہ گفتگو ہو چکی ہے. تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی کلام جو ہے وہ دوسرے معنی پر محمول ہو، بداہت اور نظر کے دوسرے معنی پر محمول ہو، تو بالکل بے غبار ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن شارح علیہ الرحمہ نے کیا کیا؟ شارح علیہ الرحمہ نے اس کو محمول کیا 5ویں معنی پر. ٹھیک ہے؟ اس کو محمول کیا 5ویں معنی پر. یہ جو 5ویں معنی پر محمول کیا، اصل میں 5ویں معنی پر معمول کر کے یہ بدایہ پر جو اعتراض ہے صاحب بدایہ کی کلام پر، اس کا جواب دینا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ اس کا جواب دینا چاہ رہے ہیں. انہوں نے پہلے کس تقسیم کی ہے علم کی، بدیہی اور کسبی کی جانب. یہ دیکھیں، میرے پاس صفحہ نمبر 96 پہ ہے. ان العلم الحادث نوعان ضروری و اکتسابی. اور اکتسابی کے آگے کیا کی؟ والحاصل من نظر العقل نوعان ضروری و استدلالی. اب ضروری کو انہوں نے اکتسابی کا قسم بھی بنایا، آگے چل کے قسم بھی بنایا. ٹھیک ہے نا؟ تو اعتراض یہ ہے، بات ہے ذہن میں. تو اس کا جواب دینے کے لیے بات پہ توجہ دینا. شارح علیہ الرحمہ نے یہاں پر مصنف کی کلام کے معنی کیا کیے؟ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی کلام کو محمول کیا 5ویں معنی پر. سمجھ رہے ہو؟ 5ویں معنی پر محمول کیا تاکہ بدایہ پر ہونے والے اعتراض اس کا جواب دیے جا سکے. بات آپ کے ذہن میں آئی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. تو جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب انہوں نے 5ویں معنی پر اس کو محمول کیا. جب 5ویں معنی پر محمول کیا تو اب اس سے جواب ہو چکا ہے، بدایہ والی عبارت پر سے جواب ہو چکا ہے، لیکن مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض بن گیا ہے. اب سمجھ رہے ہو نہیں؟ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض بن گیا. مصنف پہ کیسے اعتراض بن گئے آپ سمجھے، اس کی وضاحت کر دیتے، پھر آگے چل کے مزید بات کرتے. اب آپ دیکھو نا، وما ثبت منہ بالبداہت فهو ضروری. جی، وما ثبت منہ بالاستدلال فهو اکتسابی. ٹھیک ہو گیا؟ آپ سمجھیں. پین دے مجھے. یہ ہو گیا ضروری. ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا استدلالی. 2 قسمیں ذکر کی ہیں نا. وما ثبت منہ بالبداہت فهو ضروری.
ٹھیک ہے. وما ثبت منه بالاستدلال فهو اکتسابی. ما ثبت بالبداہت ضروری، ما ثبت بالاستدلال یہ استدلالی ہوا نا. بات سمجھے؟ ہاں استدلالی آگے ہے قسم اکتسابی کی. جیسے یہ بنایا، یہ کسبی ہے نا، دو قسم، کسبی اور کسبی ضروری اور کسبی استدلالی، یعنی ضروری اور استدلالی. آپ سمجھ رہے ہو نہیں؟ تو علم کی دو قسمیں ہوگی، ضروری اور کسبی. کسبی کی دو قسمیں ہوگی، ضروری اور استدلالی. ٹھیک ہے. اس معنی کے لحاظ سے علم کی دو قسمیں ضروری اور کسبی کے اکتسابی کے، جو بھی علم کی دو قسمیں ضروری اور اکتسابی، اکتسابی کی دو قسمیں ضروری اور استدلالی. ٹھیک ہو گیا. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا علم کی دو قسمیں ضروری اور استدلالی. کتنی قسمیں؟ ضروری اور استدلالی. ضروری یہ ہو گیا، استدلالی یہ ہو گیا. اس کا ذکر کہاں پر ہے مصنف کی کلام میں؟ نہیں سمجھے؟ یا ہے کہیں پر؟ وما ثبت منہ بالاستدلال، وہ تو یہ ہے نا. وما ثبت منہ بالاستدلال وہ یہ ہے. ٹھیک ہے. یہ کہاں پر ہے؟ تو تقسیم حاصل ہوئی اور نہیں ہوئی نا. کیا وہ لفظ مستقل معنی پر دلالت کرے گا یا مستقل معنی پر دلالت نہیں کرے گا؟ مستقل معنی پر دلالت نہ کرے تو حرف مستقل معنی پر دلالت کرے اور زمانے کے ساتھ اس کا ایک طرح نہ ہو تو اسم فعل رہ گیا نا. تقسیم حاصل نہیں ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو وہ بالبداہت حاصل ہے یا بالاستدلال حاصل ہے؟ بالبداہت حاصل ہو تو ضروری، ٹھیک ہے. بالاستدلال حاصل ہو تو اکتسابی. یہ سمجھ رہے بات کو؟ ٹھیک ہے. یہ قسم جو ہے یہ مذکور نہیں ہے. تو اعتراض بنا مصنف پر؟ نہیں بنا. ٹھیک ہے. ایک وجہ سے اعتراض. دوسرا بھی اعتراض ہے. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ آپ ذہن میں رکھنا، وما ثبت منہ بالاستدلال فہو اکتسابی. ما ثبت منہ بالاستدلال فہو اکتسابی. ذہن میں رکھنا حمل درست ہے. یہ توجہ ہے آپ کی؟ نہیں ہے قاری صاحب؟ اب تو چائے کے پیسے میں نے دے دیے، اب تو توجہ کرو. ما ثبت منہ بالاستدلال وہ ہو گیا الاستدلالی، العلم الاستدلالی یہ ہو گیا. کافہ و اکتسابی ہوا اکتسابی. ٹھیک ہے نا. علم الاستدلالی ہوا اکتسابی. حمل درست ہے. یہ سمجھ لو کون سا ہے؟ جیسے تم کہتے ہو نا الانسان اخص ہے نا، حیوان. تو حمل درست ہے غلط ہے؟ اور درست ہے نا. الانسان و حیوان درست ہے، موضوع خاص ہو معمول عام ہو. ٹھیک ہے نا. حمل درست ہے. حمل درست ہے یہاں پر بھی. وما ثبت منہ بالاستدلال فهو اکتسابی. حمل درست ہے. لیکن آپ دیکھیں بظاہر مصنف علیہ رحمہ یہاں پر علم استدلالی کی تعریف کر رہے ہیں. نہیں سمجھے؟ حمل درست ہے، لیکن جب تعریف بنائیں گے تو پھر تعریف دخول غیر سے معنی نہیں رہے گی. نہیں سمجھے؟ اے ما ثبت منہ بالاستدلال فهو اکتسابی. اکتسابی تو اسے عام میں نا نہیں ہے. اکتسابی کی دوسری قسم بھی تھی. کون سی؟ ضروری. اکتسابی کی دوسری قسم بنائی ہے نہیں بنائی؟ بنائی ہے نا. حمل درست ہے. ہم منع نہیں کر رہے کہ حمل درست نہیں، حمل درست ہے، کیونکہ عام کا خاص پہ حمل درست ہوتا ہے. لیکن جب اس کو ہم مارز تعریف میں لاتے ہیں نا، اس وقت مساوی کا مساوی پہ حمل ہوتا ہے. عام کا خاص پہ حمل کرو تو تعریف دخول غیر سے معنی نہیں رہتی. تو یہاں پر جو اسلوب ہے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا،
وہ مشرق کے مصنف علیہ رحمہ تعریف کرنا چاہ رہے ہیں اس علم استدلالی کی. نہیں سمجھے؟ تو جب علم استدلالی کی تعریف کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ تعریف بالعام بن جائے گی جو دخول غیر سے معنی نہیں ہوتی. پتہ نہیں بات سمجھو نہیں سمجھی. یہ اعتراض مصنف پر آ گئے. بدایہ والا تو بچ گیا, مصنف پکڑے گئے. تو مصنف جو پکڑے گئے ہیں رحمہ اللہ, وہ علامہ تفتزانی علیہ رحمہ کی اس شرح کی وجہ سے پکڑے گئے ہیں جو آپ نے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی کلام کو کس معنی پہ محمول کیا. جی تمہیں کیوں پریشانی ہو رہی ہے؟ اچھا, اگر اس کو اس پہ محمول کرتے تو اب بالکل بات مناسب ہوتی, مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ پر کوئی اعتراض بھی نہیں تھا. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. تو لہٰذا درست یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی کلام اس معنی دوسرے معنی کے لحاظ سے کی جائے, نہ کہ پانچویں معنی کے لحاظ سے. پانچویں معنی کے لحاظ سے بدایہ پر سے اعتراض ہٹ جائے گا, مصنف پر اعتراض آ جائے گا. تو اس کے بارے میں علامہ پراروی علیہ رحمہ نے کہا یہ تو ایسے ہی ہے بھائی جیسے جو ہے نا شتر مرغ اپنے انڈے چھوڑ کے دوسرے کے انڈوں پہ بیٹھ جاتا ہے. جی تو اب یہ کہ ابھی آپ رحمہ اللہ, مطلب ہماری اوقات نہیں ہے علامہ تفتزانی علیہ رحمہ کے بارے میں بات کرنے کی. مطلب یہ جو میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ ہماری حیثیت ناقل کسی بھی بن جائے اور ان علماء کے کلمات کو سمجھنے کسی بھی ہماری حیثیت بن جائے تو یہ ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے. تو علامہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی حاصل کلام یہ ہے کہ بھائی آپ جس کتاب کی شرح کر رہے ہیں آپ اس پر تو اعتراض نہ بنائیں نا. آپ نے بدایہ سے جواب دینا تھا نا. آپ یوں کہہ دیتے یہاں پر کہ بھائی وفی البداہۃ والنظر اصطلاح آخر, ٹھیک ہے نا, اضافی فائدہ کر کے بیان کر دیتے. بات ہے ہی ذہن میں. مصنف علیہ رحمہ کی کلام کو اس معنی پر ڈھال کر آپ نے وہاں سے اعتراض کا جواب دے دیا, ان پر اعتراض بنا دیا. بات میری سمجھو نہیں سمجھی؟ میں پھر بھی آپ کو بتاتا ہوں, خلاصہ پھر سمجھیں. میں نے آپ کو بتایا تھی 5 معنی بداہت اور نظر کے بارے میں, اور آپ کو کہا کہ جو دوسرے معنی ہیں کیا بدیہی اور ضروری ہم معنی اور اس کے مقابل کسبی. بدیہی ضروری کیا ہے؟ حاصل بلا استدلال, اور کسبی حاصل بلا استدلال. سمجھے بات کو؟ تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو کلام ہے وہ اس معنی پر بالکل منطبق ہے, اس پہ پوری اترتی ہے. ما ثبت منہ بالبداہت فهو ضروری. اب بداہت کے معنی ہو گئے حاصل بلا استدلال, وما ثبت منہ بالاستدلال فهو اکتسابی. تقسیم حاصل یہ 7 کی 7 قسمیں, اولی ہے, فطری ہے, وجدانی ہے, حسی ہے, حدسی ہے, تجربی ہے, تواتری ہے, وہ ساری بدیہی اور ضروری کی قسمیں بن گئی ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو کلام ہے وہ اس معنی پر بالکل منطبق ہے, کوئی اعتراض نہیں ہے. تفتزانی علیہ رحمہ نے کیا کیا, اس کو معمول کیا 5ویں معنی پر. 5ویں معنی پر جو معمول کیا وہ آپ کو بتایا. یہ جو آگے بدایہ کی کلام ذکر کی ہے ان سے, اس میں انہوں نے کہا نوعان ضروری و اکتسابی. اکتسابی کے بعد آگے کہا کہ ضروری و استدلالی. تو ان پر اعتراض ہے کہ ضروری کو قسیم بھی بنایا ہے اکتسابی کا, اور ضروری کو قسم بھی بنایا اکتسابی کا, یہ نوع تناقض ہے. تو اس کا جواب دیے شارح علیہ رحمہ نے. حاصل جواب یہ ہے کہ ضروری کسبی کے مقابل ہو, کسبی کی 2 قسمیں ضروری اور استدلالی. سمجھے بات کو؟ تو اب کیا ہے, اب ضروری اس معنی میں ہے, 5ویں معنی میں ہے, وہاں پر بھی صاحب بدایہ کی کلام میں. تو صاحب بدایہ کی کلام میں تو 5ویں معنی میں ہے ضروری, یہ تو ٹھیک ہے. لیکن شارح علیہ رحمہ نے جو مصنف کی کلام کو اس پہ معمول کیا تو ابھی مصنف علیہ رحمہ پر اعتراض بن گیا. توجہ ہے؟ تو میں نے آپ کو اعتراضات بتائے 2. پہلا اعتراض یہ بتایا آپ کو, انہوں نے کیا کہا کہ ما ثبت منہ بالبداہت فهو ضروری وما ثبت بالاستدلال. تو استدلالی ہوا نا, یہ والی قسم. ما ثبت بالاستدلال یہ والی قسم. اب یہ والی قسم بھی آ گئی, یہ بھی آ گئی ہے, یہ قسم مذکور نہیں ہے تو تقسیم حاصل نہ ہوئی. توجہ ہے نہیں؟ یہ پہلا اعتراض.
دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اب استدلالی کہہ کے نا پھر کہا اکتسابی، وما ثبت منه بالاستدلال فهو اکتسابی، کہا نہیں کہا؟ ٹھیک ہے، تو یہ موضوع ہے اخص اور محمول ہے عام، حمل درست ہے، ہم اس پہ اعتراض نہیں کر رہے، حمل درست ہے، جیسے الانسان و حیوان، موضوع خاص ہو محمول عام ہو، حمل درست ہوتا ہے، لیکن بات یہ کہ مصنف کو اسلوب مشر کہ مصنف اس کی تعریف کرنا چاہ رہے ہیں، جب اس کو آپ تعریف بنائیں گے اب اعتراض ہوگا، حمل درست ہوتے ہوئے بھی اعتراض ہے، کیونکہ یہ تعریف بالعام بن جائے گی، اور تعریف بالعام جو ہے یہ دخول غیر سے مانے نہیں ہوتی، سمجھے نہیں؟ تو دو اعتراض بنے مصنف علیہ رحمہ پر نہ بنے، تو بنے کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے بدایہ کا جواب دینے کے لیے مصنف کے کلام کو اس محمل پہ محمول کیا جس پہ بدایہ کی کلام محمول ہے، سمجھ رہے بات کو؟ تو لہٰذا یہ طریقہ جو ہے نا وہ مناسب نہیں ہے، آپ کو یہ چاہیے تھا آپ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی کلام کی شرح ویسے کرتے کہ مصنف پر اعتراض نہ ہوتا، وہ تھا کیا؟ دوسرے معنی کے لحاظ سے ٹھیک ہو گیا۔ اور رہی بات صاحب بدایہ کے جواب کی، اول تو آپ اس کتاب کی شرح کر رہے ہیں نا، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ باقی کتابوں سے بھی آپ دفع اعتراض کریں، لیکن ضمنی طور پر شارحین کا یہ طریقہ ہے جو دیگر جو متعلقہ کتب ہوتی ہیں ان پر جو وارد ہونے والے اعتراضات ہیں ان کا جواب بھی دیتے ہیں، یہ اضافی فوائد مصنفین کے شارحین کے شمار ہوتے ہیں، تو آپ دیتے، تو آپ یہ کہہ دیتے بھئی بدعت اور نظر میں ایک اور بھی اصطلاح ہے، نہیں سمجھو بات کی، بات آ گئی ذہن میں، ٹھیک ہے؟ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ شارح علیہ رحمہ نے مصنف کی کلام کو محمول کیا پانچویں معنی پر، اتنی بات آپ کے ذہن میں آئی نہیں ہے؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب پانچویں معنی کیا تھے؟ ضروری وہ علم جو اختیار سے نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ بدعت کے معنی کیا کہہ رہے ہیں؟ بے اول توجہ ہے، آگے پھر پڑھتے ہیں۔ بداہت کے معنی کیا ہے؟ ہم نے کہتے بداہت کے معنی حاصل بلا استدلال، ہم نے کیا کہا تھا؟ حاصل، انہوں نے کیا کہا؟ حاصل بے اول توجہ، ٹھیک ہے نا؟ بس توجہ ہو تو حاصل ہو جائے، جیسے اولی کہتے علم اولی، ٹھیک ہے نا؟ تو اب جیسے دھیان گیا نا حاصل ہو گیا، توجہ ہے نہیں ہے؟ جیسے دھیان گیا تو حاصل ہو گیا، یہ کیا ہے؟ یہ ہے بداہت ہے، اتنی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا جی؟ آگے من غیر احتیاج الی التفکر، یہ اول توجہ کی آگے وضاحت ہو رہی ہے، تفکر ہو گیا نا، نظر و فکر، بھئی اس میں نظر و فکر کی حاجت نہ ہو، اس میں کیا ہو؟ بات سمجھے نہیں؟ بات آ گئی ذہن میں؟ یہ بات آ گئی تو آگے بات کروں نا جی، ایسے نہ ہونے یہ بات ذہن میں آئی نہ ہو تو آگے والی آنے سے یہ بعض اوقات پہلی آ جاتی ہے تو بعد والی جو ہے نا وہ پہلے والی کو کھسکا دیتی ہے، اکحلہا فآماہا، اس کو سرما ڈالنے کی اس نے کوشش کی تو اندھا کر دیا، ہم کہتے ہیں ہماری زبان میں پٹواری میں کہتے ہیں بھائی جئی سلائی بھائی یہ اگلی بھی لوگ گمائی جی، مطلب اس کو سرما ڈالا اور اس کو اندھا کر دیا، تو ایسے نہ ہو نا بھئی ہم وہ اکحال کی کوشش کریں تو اعماء ہو جائے، توجہ ہے قاری صاحب؟ بداہت کے معنی بیان کی اول توجہ، کیا بیان کی؟ اس کی وضاحت کی کہ من غیر احتیاج الی التفکر، اس میں نظر و فکر کی ضرورت نہ ہو، بات ہے ذہن میں؟ اس پر بھی اعتراض ہے، اول توجہ یہ ہے، یہ اولی، اول توجہ سے جو حاصل ہوگا یہ اولی ہے، سمجھ رہے بات کو؟ ٹھیک ہے؟ تو من غیر احتیاج الی التفکر، نظر و فکر، اس میں نظر و فکر کی حاجت نہ ہو، کس کی حاجت نہ ہو؟ اس میں نظر و فکر کی حاجت نہ ہو، ذہن میں رکھنا یہ جو وضاحت کی ہے نا، اب من غیر یہ صرف اس کو شامل ہے 1 2 3 4 5 6، ان 6 اور یہ 7واں،
ان ساتوں میں نظر و فکر کی حاجت نہیں ہوتی. اول توجہ جو ہے وہ صرف ایک کو شامل ہے، من غیر احتیاج الی التفکر، یہ 7 کو شامل ہے. تو یہ جو وضاحت ہے یہ مناسب نہیں ہے اس کے، کس کے؟ اول توجہ کے. بات میری سمجھی ہو نہیں سمجھی؟ ٹھیک ہو گیا؟ مانا کریں. اور وہ جو ثابت ہو اس علم ثابت بالعقل سے ساتھ بداحت کے. تو بداحت کے معنی کیا کی؟ یعنی اول توجہ کے بغیر تفکر کی جانب محتاجی کے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے غیر احتیاج الی تفکر کے یہ اس مقام پہ جو یہ لے کر آئے ہیں، تو یہ عبارت میں تھوڑا تناقض ہے. اول توجہ صرف اولی کو شامل ہے، من غیر احتیاج الی تفکر کے وہ شامل ہے کس کو؟ وہ تو 7 کو شامل ہے. اولی کو شامل ہے، فطری کو شامل ہے، اور وجدانی کو شامل ہے، حسی، حدسی، تواتری، تجربی، سب کو شامل ہے. یعنی جو مبین ہے، جس کا بیان ہو رہا ہے، وہ ایک قسم کو شامل، اور جو بیان ہے وہ 7 اقسام کو شامل. تو تناقض ہوا نہ ہوا؟ سمجھ رہے بات کو؟ اس کا جواب بھی دیا گیا ہے. اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ من غیر احتیاج الی التفکر یہ اول توجہ کے معنی کے بیان کے لیے. بھئی اول توجہ سے مراد وہ اولی نہیں ہے، اول توجہ سے مراد من غیر احتیاج الی التفکر ہے. کبھی ہوتا ہے نا ایک لفظ کے معنی معروف کچھ اور ہوتے ہیں، تو وہاں پر غیر معروف معنی مراد ہوتے ہیں، اس لیے اس کی وضاحت کر دی جاتی ہے. تو من غیر احتیاج الی التفکر یہ لے کر اسی لیے آئے ہیں تاکہ آپ کو بتائیں کہ اول توجہ کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ سمجھے. اول توجہ کا مطلب کیا ہے؟ اول توجہ کا مطلب یہ ہے کہ جو نظر و فکر کا محتاج نہ ہو. نہیں سمجھے؟ بات سمجھے نہیں ہے؟ یہ بھی جواب دیا گیا ہے. سمجھ رہے ہو؟ لیکن یہ جواب مفید نہیں ہے شارح لہرما کے لیے. بند ہو گیا، چل رہے ادھر سے ہو گیا ڈائریکٹ. صحیح توجہ ہے آپ کی نہیں ہے؟ جی. تو بات یہ ہے کہ جواب یہ دیا گیا کہ من غیر احتیاج الی التفکر یہ اول توجہ کے معنی کا بیان ہے، اس چیز کا بیان ہے کہ بھئی اول توجہ سے مراد معروف معنی نہیں ہے کہ صرف اولی، بلکہ اول توجہ سے مراد کیا ہے؟ مراد یہی ہے کہ جس میں نظر و فکر کی حاجت نہ ہو. اتنی بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ لیکن اس جواب کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے شارح کو. سمجھو کیوں؟ وہ یہ کہ اگر اول توجہ کا مطلب یہ تھا کہ جس میں نظر و فکر کی حاجت نہ ہو، تو پھر بداعت کتنے علوم کو شامل ہوئی؟ 7 علوم کو شامل ہوئی نہ ہوئی؟ یہ اولی، فطری، وجدانی، حسی، حدسی، تواتری، تجربی. یہ اس کے نیچے آگے نہ آگے نا. اب آگے دیکھو. فهو اکتسابی ای حاصل بالکسب وهو مباشرة الاسباب بالاختیار کا صرف العقل والنظر فی المقدمات. آگے کیا کہا؟ ونحو ذلك فی الحسیات. حسیات کو کہاں داخل کیا؟ اور اس دوسری قسم میں داخل کیا نا جی. تو حسی تو ہم ادھر داخل کر چکے ہیں. نہیں سمجھے؟ اگر آپ من غیر احتیاج الی التفکر آپ کہیں جی اول توجہ کے معنی کو معین کرنے کے لیے من غیر احتیاج کہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اول توجہ کے معنی معروف نہیں ہے بلکہ نظر و فکر کی محتاجی نہ ہونا، تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے آپ جواب دیں. لیکن من غیر احتیاج اگر اول توجہ کے معنی کا بیان ہے تو پھر اب مبین اور بیان مل کے ایک چیز ہو گئی. ٹھیک ہے نا؟ تو اب بداحت میں یہ 7 کے 7 علوم داخل ہو جائیں گے نا. جب 7 ادھر داخل ہو گئے تو اکتسابی کے نیچے یہ جو حسی ہے اس کو تو اکتسابی میں لے کے آیا، حالانکہ حسی تو ادھر ضروری میں داخل ہو چکا ہے. نہیں سمجھے؟ حاصل پھر بھی یہی ہے کہ اول توجہ میں اور من غیر احتیاج الی التفکر میں آپس میں نوع تدافع ہے.
اول توجہ کیا ہے وہ ایک قسم کو شامل ہے اور من غیر احتیاج وہ 7 قسموں کو شامل ہے، مبین ایک قسم کو اور بیان 7 قسموں کو۔ آپ نے جو جواب دیا اس سے ایک نیا اعتراض بن جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟ ٹھیک ہے، مانا کریں یعنی اول توجہ سے بغیر تفکر کی جانب محتاجی کے تو وہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ مثال دینے کوئی بات نہیں، جیسے علم اس بات کا کہ شے کا کل اس کے جز سے بڑا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا بین الکل اعظم من الجزء، بین الکل اعظم من الجزء، یہ نہیں کہا بلکہ کہا بین کل شیء اعظم من جزءہ، الکل اعظم من الجزء، یہ نہیں کہا بلکہ کل شیء اعظم من جزءہ کہا۔ اس میں کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ بھئی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کل جز سے بڑا ہوتا ہے، شے کا کل اس کے اپنے جز سے بڑا ہوتا ہے۔ شے کا کل، شے کا کل دیکھو نا، شے کا کل کسی اور چیز کے جز سے چھوٹا ہو تو ہو سکتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ شے کا کل کسی اور چیز کے جز سے چھوٹا ہو تو ہو سکتا ہے، اپنے جز سے چھوٹا نہیں ہو سکتا، اپنے جز سے وہ بڑا ہی ہوگا۔ اس لیے انہوں اگر کہتے ہیں نا الکل اعظم من الجزء، مراد پھر بھی یہی ہوتا کہ کل شیء اعظم من جزءہ، مراد یہی ہوتا۔ لیکن ظاہری طور پر اعتراض ہو سکتا تھا، پھر ہمیں جواب دیتے ہو کیا کرنا کہنا پڑتا، بھئی مراد ہے شے کا اپنا کل شے کے اپنے جز سے بڑا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ہمیں یہ جواب دینا پڑتا۔ اس لیے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کا انتخاب کیا کہ ہمیں جواب اعتراض وارد ہی نہ ہو کہ ہمیں جواب دینے کی عادت پڑے۔ بات سمجھے نہیں؟ کیا کہا کہ کل شیء اعظم من جزءہ، شے کا کل اس کے اپنے جز سے بڑا ہوتا ہے۔ فرحان پردہ تھوڑا پیچھے کر، پیچھے ادھر ہوگا ادھر ہوگا، بس ٹھیک ہے۔ ارے تو اپنے پیچھے سمجھا، یہ بھی ٹھیک ہے، توجہ ہے نہیں ہے جی؟ تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بین کل شیء اعظم من جزء، شے کا اپنا کل اپنے جز سے بڑا ہوتا ہے۔ بات ہے یہ ذہن میں نہیں؟ مانا کریں جیسے علم اس بات کا کہ شے کا کل اس کے اپنے جز سے بڑا ہوتا ہے۔ جی بعد کب سے بن گیا؟ وہ بعد میں پڑھتے ہیں۔ تو کہا تھا نا بھائی من غیر احتیاج الی تفکر، تفکر کی جانب کوئی محتاجی نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ اس کی مثال ہے الکل اعظم من الجزء۔ تو شارح علیہ رحمہ فرماتے ہیں کل کا تصور ہو، جز کا تصور ہو اور اعظم کا تصور ہو، سمجھے بات کو؟ کل کا تصور ہو، جز کا تصور ہو اور اعظم کا تصور ہو، تو اب کسی اور چیز کی کوئی توقع باقی نہیں رہتا۔ آپ اپنی زبان میں جو کچھ بھی کہتے ہیں اس لحاظ سے تصور کر لیں، کل جز سے بڑا ہوتا ہے۔ آپ اعظم نہیں کہتے، بڑا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سندھی میں چاچا ہوتا نا کل، پورا جملہ بولو نا یار، وڈو کل جز سے بڑا ہوتا ہے، ننڈو نا یہ نہ کر، مکھ بھی سندھی آئے وڈو کی، یہ کون سے بات ہے؟ کل بولو نا یار، کل جز سے بڑا ہوتا ہے، یہ تھوڑے کہ وہ بڑا چھوٹے سے بڑا ہوتا ہے۔ تین سندھی میں فیل ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سرائکی میں کیا کہتے ہیں؟ کل جز تو کہاں سے آ گئی سرائکی؟ آتی تجھے بھی نہیں ہے، صحیح صحیح جی۔ تو توجہ رکھیں کہ بھئی آپ نے کیا کہا کہ کل شے سے، شے کا کل شے کے جز سے بڑا ہوتا ہے، شے کا کل شے کے جز سے بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب کل کا تصور کریں، جز کا تصور کریں اور بڑے ہونے کا تصور کریں،
اب کسی اور چیز پر توقف نہیں رہے گا اور کسی چیز پر موقوف نہیں ہوگا. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے. معنی کریں مزید اس میں بتاتا ہوں. کیونکہ بعد کل کے معنی کے تصور کے اور جز کے معنی کے تصور کے اور اعظم کے معنی کے تصور کے نہیں موقوف ہوتا کسی بھی چیز پر. توجہ ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے. اصل میں یہ جملہ کیوں فرمایا شارح علیہ الرحمٰن نے؟ شارح علیہ الرحمٰن نے یہ فرمایا اس لیے کہ بھئی اول توجہ من غیر احتیاج الی تفکر. اس کا مطلب یہ من غیر احتیاج الی تفکر کا مطلب ہے کہ موضوع محمول، ٹھیک ہے نا، ان کا کیا ہو، ان کا آپ کو تصور حاصل ہو جائے، اس کے بعد کسی چیز پہ توقف نہ ہو، تو اب وہ بدیہی کہلائے گا. نہیں سمجھ رہے بات کو؟ مطلب یہ ہے کہ حکم کی بداہت کا مطلب یہ ہے کہ معمول کا تصور حاصل ہو، موضوع کا تصور حاصل ہو، ان تصورات کے بعد وہ جو ثبوت ہے نا، اس ثبوت میں توقف نہ ہو. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو موضوع کے تصور کے لیے نظر و فکر کی حاجت ہو، معمول کے تصور کے لیے نظر و فکر کی حاجت ہو تو اب یہ تصدیق نظری بنے گی. تصدیق نظری نہیں بنے گی. تصدیق نظری تب کہلاتی ہے جب کہ اس حکم میں نظر و فکر ہو تو نظری کہلاتی ہے. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ جب آپ کو موضوع کا تصور حاصل، معمول کا تصور حاصل ہو جائے، اب جو بیچ میں حکم ہے اس کے حصول میں نظر و فکر کی حاجت نہ ہو تو یہ بدیہی ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ یہ شارح علیہ الرحمٰن اسی بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو بداہت کا مطلب یہ نہیں ہے تصدیق بدیہی کا کہ آپ کو بالکل موضوع کا تصور بھی بدیہی ہو، محمول کا تصور بھی بدیہی ہو تو جب جا کے تصدیق بدیہی بنے گی. نہیں، موضوع کا تصور نظری ہو سکتا ہے، معمول کا تصور نظری ہو سکتا ہے، موضوع کا تصور حاصل، معمول کا تصور حاصل، اس کے بعد توقف نہ ہو تو بدیہی ہے. نہیں سمجھو بات کو؟ یہ صرف فَإِنَّهُ بَعْدَ تَصَوُّرِ مَعْنَى الْكُلِّ وَالْجُزْءِ وَالْعَظَمِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى شَيْءٍ آخَرٍ. اب کسی پہ موقوف نہیں رہتا. یہ علامت ہے بدعت کی، تصدیق بدیہی کی علامت ہے. پتہ نہیں بات سمجھو نہیں سمجھی؟ ٹھیک ہو گیا؟ بڑے آگے. ومن توقف فيه حيث زعم أن جزء الإنسان كاليد مثلا قد يكون أعظم منه فهو لم يتصور معنى الجزء والكل. بعض حضرات نے اس پہ اعتراض کیا الکل اعظم من الجزء پر کہ بھئی آپ دیکھیں بعض اوقات جو ہے نا انسان کا جو ہاتھ ہے جو پورے انسان سے بڑا ہوتا ہے. عام طور پہ ہاتھ تو نہیں ہوتا لیکن ممکن ہے کہ کسی کا ہاتھ اتنا ورم ہو اس کے اوپر، اتنا متورم ہو کہ اب وہ بہت پھول جائے، جی، اور پھول جائے اور جو ہے وہ چھوٹا جو پہلے دن بچہ پیدا ہوا اس سے وہ بڑا ہو. سمجھ رہے بات کو؟ ٹھیک ہے. تو ایسا ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے. البتہ اگر یہ پاؤں کی مثال پیش کرتے تو زیادہ مناسب تھی. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہ فیل پا جو بیماری ہے یہ جب لگ جائے تو پاؤں بہت سوج جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو رجل اس کی ٹانگ بہت بڑی ہو جاتی ہے، بہت پھول جاتی ہے، سوج جاتی ہے. تو ایسی صورت میں وہ جو ابتدائی بچہ ہے 1-2 دن کا تو اس سے تو یقیناً وہ بڑی ہوتی ہے. آپ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اب جز جو ہے وہ کل سے بڑا ہو گیا. اعتراض سمجھے نہیں؟ تو علامہ تفتزانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جو یہ بات کر رہا ہے اس نے کل اور جز کو سمجھا ہی نہیں ہے. اس نے کل اور جز کے معنی کا تصور نہیں کیا. سمجھے بات کو؟ مراد یہ نہیں ہے اور چیز کا جز اور چیز کے کل سے بڑا یا چھوٹا، شے کا اپنا کل شے کے اپنے جز سے بڑا، یہ مطلب ہے. نہیں سمجھے بات کو؟ تو اب غور کرو کہ ہم کہہ رہے نا کل شیء اعظم من جزئہ، تو اگر کسی اور انسان کو فیل پا ہے، بیماری ہے، اس کی ٹانگ جو ہے وہ چھوٹے سے بچے سے بڑی ہو گئی ہے، تو اب اس شے کا کل اس شے کے جز سے بڑا ہو تو یہ تو ہم نے کہا ہی نہیں نا. ہم نے کہا شے کا اپنا کل. سمجھ رہے ہو نہیں؟ مانا کریں. اور جس نے توقف کیا اس میں جیسا کہ گمان کیا کہ انسان کا جز جیسے ہاتھ مثلا کبھی ہو جاتا ہے خود انسان سے بڑا تو اس نے نہیں تصور کیا جز اور کل کے معنی کا. ٹھیک ہو گیا؟ کافی اتنا.